بعض اوقات کسی وجہ کے بغیر آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ نے دراصل یہ پوچھا ہے کہ وہ آنسو جو نہ گلے کے ہوں، نہ شکوے کے ہوں، نہ افسوس کے ہوں اور نہ غم کے ہوں، تو وہ کون سے آنسو ہوتے ہیں؟ تو ایسے آنسو ضرور ہوتے ہیں جو گلے کے نہ ہوں، شکوے کے نہ ہوں، غم کے نہ ہوں اور کسی گناہ کے بھی نہ ہوں۔ یہ ہوتے ہیں شوق کے آنسو، اور یہ شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شوق۔ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو کم ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ اس طرح کئی واقعات کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ پھیلی ہوئی کائنات کی فکر نہ کرو اور سمٹی ہوئی کائنات کو دیکھو تو سمٹی ہوئی کائنات کیا ہوگی؟ یہ آپ کے دل کا نام ہے۔ تو کائنات کس کا نام ہے؟ یہ آپ کے دل کا نام ہے۔ اللہ کس کا نام ہے؟ یہ آپ کے اللہ کی یاد کے آنسوؤں کا نام ہے۔ اللہ کی یاد میں آپ نے جو آنسو بہائے ہیں، آپ کو اتنا ہی اللہ سمجھ آیا ہے۔ آپ دوسروں پر رحم کرو تو آپ پر رحم کیا جائے گا، دوسروں کو معافی دے دو تو آپ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کا صحرا اپنے سر لیتا ہے، اور جب ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کامیابی اور ناکامی دونوں اسلام کے لیے اور اسلام کے اندر ہوں، اور یہ آخری وقت کا نام ہے، ورنہ یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی یہاں کامیاب ہو اور آخرت میں ناکام ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک آدمی یہاں ناکام ہو اور آخرت میں کامیاب ہو۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی کسی بہت بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ دوزخ میں جائے۔ یہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے کہ کوئی فرعون ہو، بادشاہ وقت ہو، اور لوگ اس کا کہنا مانتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لعین ہے، جاؤ اس کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر بھی نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کی زبان میں لکنت ہے لیکن کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کامیابی کیا ہے۔ یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے یہ تو کامیابی نہیں ہے جسے آپ کامیابی کہہ رہے ہیں۔ اگر مقصد بد ہو تو کامیابی سے زیادہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ ہر گنہگار گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، تبھی تو وہ گنہگار کہلائے گا۔ تو گناہ میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں بلکہ تباہی کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ بدی میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں بلکہ تباہی ہے۔ ہر وہ شخص جس کی نگاہ میں بدی ہے اور اس کا دل بد ہے تو اس کی عاقبت بد ہے۔ نگاہ کی بدی سے مراد صرف نگاہ کی حد تک بدی، تو جس کا دل بد ہے اس کی ساری عاقبت بد ہے۔ جس کی عاقبت بد ہے اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ نیکی کر کے ثواب کا کام کر کے بھی برباد ہو گیا، اس نے ثواب کو عذاب کر دیا۔ لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، بے شمار لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، خانہ کعبہ سے چوری کراتے ہیں۔ یہ دیکھو کہ انہوں نے کہاں پر کامیابی کو ناکام بنا دیا۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں بڑی احتیاط چاہیے۔ تو کامیابی کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کہے؟ ناکامی کیا ہے جس کو وہ ناکامی سمجھے؟ بس پھر ہمارے ہاں تضاد ہی کوئی نہیں ہے، تو اسے کامیابی کہیں گے۔ اچھا رزلٹ کون سا ہے؟ جسے ماں باپ اچھا سمجھیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو موت کا ڈر ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر اس کی کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اللہ یہاں رکھے تو ہم یہاں رہیں گے، اور وہ بلائے تو ہم چلے جائیں گے۔ نہ جانے میں ہمیں کوئی گھبراہٹ ہے اور نہ ٹھہرنے میں کوئی دقت ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم اس لیے تیری طرف آنا چاہتے ہیں کیونکہ گھبرا گئے ہیں دنیا سے۔ کس مقام پر وہ رکھ رہا ہے آپ اس مقام پر رہو۔ سب اس کا فرمان ہے، اس کی مہربانی ہے اور سب اسی کی عنایت ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن حساب برابر ہوتا ہے، یعنی جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہو وہیں پہ ختم کرتے ہو۔ درمیان میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک حاصل ہوتا ہے۔ وہ آرزو اپنا حاصل لے جاتی ہے اور تم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہو۔ آپ جب پیسہ کماتے ہو کہتے ہو کہ اللہ کے فضل سے اولاد کے کام آ جائیں گے، مگر اولاد اپنے وقت پہ خود ہی پیسے کما سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سیلف میڈ ہیں، ہم غریب تھے، ہم نے خود محنت کی ہے اور پھر ہم یہ ہوئے ہیں، مگر اولاد کو ہم نے غریب نہیں ہونے دینا۔ تو آپ اپنا پیسہ ان کو دے دو، اور جب تم رخصت ہوگے تو پھر تم خالی ہاتھ۔ باقی تو صرف اعمال ہیں۔ اعمال کی بات یاد رکھ لینا۔ اگر آپ کو اپنے اعمال میں دقت محسوس ہوئی ہو تو پھر توبہ کو کبھی نہ بھولنا۔
یہ یاد رکھنا کہ توبہ سے انسان کا ماضی ٹھیک ہو سکتا ہے، حال تو ٹھیک ہوگا ہی مگر ماضی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھنا کہ جو جیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر وہ سابقون الاولون کہلائے۔ کلمے نے ان کے ماضی کو بھی روشن کر دیا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ توبہ سے ماضی بھی روشن ہو جاتا ہے، ماضی کی دقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے ماضی کو بھی مومن کر سکتا ہے اور مستقبل کو بھی درست کر سکتا ہے۔ توبہ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔